الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم امام صاحب قبلہ، بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آج ہم کو ایک بہت بڑی رات میں اس کے گھر میں جمع ہو کر اسی کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع اور توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے دوستو، آج کی رات بہت بڑی رات ہے۔ اس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں، عربی میں اس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو لیلۃ مبارکۃ بھی کہا، یعنی برکت والی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ آوازیں دیتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے، هل من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، مانگو آج میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے اپنے رزق کو مانگنے والا، مانگو آج میں تم کو اپنا رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے اپنی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، مانگو آج میں تم کو اپنی بیماریوں سے شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ حل من کذا و کذا، اللہ تبارک و تعالیٰ آوازیں دیتا رہتا ہے فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آوازیں دیتا رہتا ہے اور بندوں کو پکارتا رہتا ہے کہ اے بندو، ساری زندگی تو تم مجھ سے مانگتے تھے اور ساری زندگی تم مجھے پکارتے تھے، ساری زندگی میرے رزق کو مانگتے تھے، ساری زندگی تم اپنی بیماریوں سے شفا مانگتے تھے، ساری زندگی تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، ساری زندگی تم مانگتے تھے، آج کی رات میں خود دینے کے لیے یہاں پر تیار ہوں۔ ساری زندگی تو تم پوچھتے تھے، وہ دینا نہ دینا میرے ہاتھ میں تھا، ساری زندگی تم تڑپتے تھے، عطا کرنا
میرے ہاتھ میں تھا. آج کی رات ہماری رحمت اتنی وسیع ہے اور ہماری رحمت اتنی بڑی ہو گئی ہے. آج کی رات بندہ مانگنے سے پہلے ہم اپنی رحمت کو دینا تیار ہے اور ہم اس کی مغفرت کرنے تیار ہے. ہم اس کو رزق دینے تیار ہے, ہم اس کو شفا دینے تیار ہے, ہم اس کو برکتیں عطا کرنے تیار ہے. بندہ بس پلٹنے کی دیر ہے, ہم اپنی رحمت کو اس پر اتارنے کے لیے تیار ہے. تو آج کی رات بہت بڑی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے مقدر کے فیصلے کرتا ہے. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں ہمارا جو بھی ہوتا ہے وہ مقدر سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا نصیب لکھا ہے, جو ہمارا مقدر لکھا ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو ماں کے پیٹ میں بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالی روح پھونکتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کے بارے میں لکھو. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 باتیں اس بچے کے بارے میں لکھو. پہلی چیز, اس بندے کا رزق لکھو. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, 4 مہینے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا رزق لکھو. یہ بچہ باہر جانے کے بعد کیا کھائے گا, کتنا کھائے گا, اور مرے دم تک کون سی رزق کھائے گا, حلال کھائے گا یا حرام کھائے گا, کون سی جگہ پر کھائے گا, کس کا کھائے گا, یہ تمام رزق وہ فرشتہ ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس بندے کا رزق لکھ دیتا ہے. اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے کی موت بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. یہ بچہ کب مرے گا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا لیکن اس کی موت آلریڈی لکھی گئی ہے. یہ بچہ کب مرے گا, کہاں مرے گا, کون سے مقام پہ مرے گا, کس وقت مرے گا, کس حالت میں مرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی لکھ دیا. اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بچہ نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا. فرشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی لکھو, وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. یہ بچہ باہر جا کے کتنی نیکیاں کرے گا, کتنے گناہ کرے گا, اللہ کو کتنا راضی کرے گا, اللہ کو کتنا ناراض کرے گا, نیکیاں کتنی کرے گا, گناہ کتنی کرے گا, یہ تمام باتیں وہ فرشتہ لکھتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو فرشتے نے لکھ دیا, اب باہر آنے کے بعد وہ جو بچہ ہوتا ہے ایک لمحہ بھی, 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ جو لکھا اس سے الٹا نہیں کرے گا. جو لکھا ہے وہ بچہ کرے گا برابر. اس کو کیا کہتے ہیں, مقدر بولتے ہیں, اس کو نصیب بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب لکھ دیا. اب اس رات میں, آج کی جو رات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ رات مقدر والی رات ہے. مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال تک جتنا ہم کو رزق دینا ہے آج فرشتے کے حوالے کرتا ہے کہ اے فرشتے, تو رزق دینے والا فرشتہ ہے, آئندہ سال تک میرے یہ بندے کا رزق لے لے. اب وہ فرشتہ رزق کو لیتا ہے اور آئندہ سال تک جتنا رزق ہم کو دینا ہے وہ دیتا رہتا ہے. اور آج کی رات اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو یہ لسٹ لے لو, یہ فہرست لے لو, آئندہ سال تک اتنے لوگوں کو مارنا ہے, آئندہ سال تک اتنے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی فرشتوں کے حوالے کرتا ہے آئندہ سال تک کا, اور بجٹ جو ہمارا ہوتا ہے سال بھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. اور فرشتوں کو دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے بندے اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ آج کی رات مقدر کی رات ہے. آج کی رات تمہارا رزق دینے والا ہوں میں, آج کی رات تمہاری زندگی دینے والا ہوں. آج کی رات تم کتنے بیمار ہوگے اور کتنی دیر شفا میں رہو گے, کتنا تم اچھے رہو گے, کتنا تم بیمار رہو گے, یہ تمام باتیں آج میں فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہوں. اے بندو, اے میرے بندو, تم میرے محبوب کی امت ہو,
تم میرے پیارے محبوب کی امت ہو، تو لہٰذا میں تم کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ وہ چانس یہ ہے کہ اگر تم اپنی مرضی کا کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھ سے دعا کرا لو، اگر اپنی مرضی کا تم کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ یہ آفر پرانی امتوں کو نہیں تھا، نہ پرانے نبیوں کی امتوں کو تھا، نہ پرانے لوگوں کو تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی صورت سے اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو یہ موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ آج کی رات لوگوں کے مقدروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امر من عندنا، ہماری طرف سے ہم فیصلے کرتے ہیں، جو بندہ ہم سے مانگتا ہے ہم اس کے مقدر کو بدل کر اس کے فیصلے اس کے حق میں کیا کرتے ہیں۔ مقدر کو لکھنے والا بھی اللہ ہے، جب اللہ نے مقدر کو لکھا تو اس کو بدلنے کا حق بھی اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم مقدر لکھ سکتے ہیں تمہارا تو وہ مقدر کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تمہارے مقدر میں بھوکا لکھا ہے، اگر بھوک لکھا ہے تم دعا کر لو، ہم اس بھوک کو رزق میں بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم تمہارے مقدر میں بیماری لکھے ہیں تم دعا کر لو، ہم اس بیماری کو شفا بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم 1 سال کے لیے موت لکھے ہیں آئندہ سال سے پہلے، تم دعا کر لو، ہم تمہاری زندگی کو دراز کرنے کے لیے، ہم تمہاری زندگی میں برکت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج کی رات کے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اس واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان کو تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب رات میں نیند سے ہوشیار ہوئی، نیند سے اٹھی، بیدار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے، پیارے آقا بستر پہ موجود نہیں تھے۔ میں پیارے آقا کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، پیارے آقا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں قبرستان کے بازو سے گزری تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں جا کر دیکھی کہ یہ کون رو رہے ہیں، جب دیکھی تو کیا دیکھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آج کی رات میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم گنہگاروں کے لیے راتوں میں سوتے نہیں تھے پیارے آقا، راتوں میں پیارے آقا کو نیند نہیں آتی تھی، ہم گنہگاروں کی فکر ستایا کرتی تھی۔ احادیث میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ٹھہرا کرتے تھے راتوں میں، اور اتنا ٹھہرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے پیارے آقا کے، پاؤں میں مرم آ جاتا تھا پیارے آقا کے، اور ایسی نمازیں پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے کہ مولا میں میرے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے گنہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے، میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے۔ پیارے آقا کو پوری زندگی بس ہماری فکر لگی ہوئی تھی۔ کیسا نبی ہے یار، کیسا نبی اللہ نے ہم کو عطا کیا، ناز کرنا ہماری قسمتوں پہ۔ یہ ہمارے نبی پرانے نبیوں کے جیسے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جب ان کی امت گناہ کی، ان کی امت شرک کی، گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں تو عذاب کو نازل کر دے اور پورے کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اپنے امتیوں کے حق میں دعا نہیں کیا، ان کے خلاف دعا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کی قوم ان کی بات نہیں مانی تو دعا کر دیا، اے اللہ یہ نافرمانوں سے میری حفاظت فرما، یہ نافرمان لوگ میری بات نہیں سنتے ہیں، یہ نافرمان لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ان پر عذاب کو نازل فرما۔ جتنے نبیاں آئے ہیں ایک نبی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں میں جاگتے تھے اپنی امتیوں کے لیے دعا کرتے تھے، وہ راتوں میں جاگتے تھے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے روتے تھے۔ ایک ہمارا نبی ایک ایسا نبی ہے، یہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رحمت للعالمین کہا ہے، اور ایسی رحم کے دل میں ہے، اتنا رحم یہ کرتے ہیں، اتنی محبت یہ کرتے ہیں اپنی امتیوں سے۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے امی کہتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں کان لگا کے سنی پیارے آقا کچھ بول رہے تھے، جب کان لگا کے سنی تو پیارے آقا فرماتے ہیں ربی حب لی امتی، اے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف فرما دے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور فکر ہم گنہگاروں کی ہے، اور ساری زندگی پیارے آقا علیہ السلام ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی طائف میں جاتے ہیں،
لوگ پتھر مارتے ہیں پیارے آقا کو، وہ پتھر کو کھا کر بھی ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. ارے یہ نبی کیسا نبی ہے، یہ نبی کیسی رحمت والا نبی ہے. گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہیں، پیارے آقا محبت کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. ساری رات جاگتے ہیں، پاؤں سوکھ جاتے ہیں پیارے آقا کے نمازیں پڑھ پڑھ کر، اور پھر اس کے بعد ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور پھر جب انتقال کا وقت آیا پیارے آقا کا، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، احادیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے. بشری لحاظ سے پیارے آقا کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی. موت کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ اے موت کے فرشتے یہ بتا کیا میرے امتیوں کو بھی تکلیف ہوگی روح نکالتے وقت؟ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب روح نکلتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، آپ کی امتیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی بہت تکلیف تو سب کو ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرمان چاہیے کیسی محبت کرنے والا پیغمبر ہے، کیسی محبت کرنے والا رسول ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، وہ جو تکلیف میری امت کو تم دینے والے ہو پوری کی پوری تکلیف مجھے دے دو، میری امت کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے حبیب ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں دیکھی قبرستان میں ہاتھ اٹھائے ہیں پیارے آقا اور دعائیں کر رہے ہیں مولا میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج رات ایک عجیب مسئلہ میں دیکھی ہوں، آپ قبرستان کو آ گئے ہیں، گھر میں آرام نہیں کیا، آپ قبرستان کو آ گئے اور یہاں آ کر دعا کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آج کی رات ہی ایسی رات ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت کرتا ہے. پرانے زمانے میں ایک خاندان تھا عرب میں، بنو کلب اس کا نام تھا. ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اتنی زیادہ بکریاں تھیں کہ اتنی بکریاں پھر پورے مکے میں کسی کے پاس نہیں تھی، پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ اس خاندان کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور اس بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ گنہگار بندوں کو آج کی رات معاف کرتا ہے اور آج کی رات مغفرت کرتا ہے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ اللہ آج کی رات میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے. یہ ایسی مبارک رات ہے محترم حاضرین، یہ سونے والی رات نہیں ہے. ہر رات کو سوتے ہیں اپنی، ہر رات تو آرام کرتے ہیں، آج کی رات آرام کرنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات اللہ کے بارگاہ میں لگانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے. بندے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا. جو بندہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے اس بندے پر کہ اے بندے تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کیا تو اتنا پاک اور اتنا اچھا ہو گیا کہ مجھ سے توبہ بھی کرنا نہیں چاہتا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا نہیں چاہتا. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس سے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت توبہ کرنے والوں سے کرتا ہے اتنی محبت اللہ کسی سے نہیں کرتا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی جوان بچہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس جوان بچے کی توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی میں سارے محلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس محلے میں میرا ایک بندے نے توبہ کیا ہے، میری بارگاہ میں توبہ کیا ہے، میری طرف پلٹا ہے، رویا ہے میری بارگاہ میں، تو لہٰذا اب میری رحمت یہ کہتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے پورے کے پورے محلے کے عذاب کو میں اٹھا لیتا ہوں. تو محترم حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے پاک اور صاف جیسا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. پیارے آقا ایک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ ابھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے، بچہ معصوم ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے اعمال میں. پیارے آقا فرماتے ہیں جس طرح پیدا ہونے والے بچے کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح
اللہ کی بارگاہ میں رو کر توبہ کرنے والے بندے کے اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو میڑ دیتا ہے اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو بلا بلا کے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو آج یہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, میری بارگاہ میں رو رہا ہے, ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. اللہ کو ہمارا گڑ گڑانا اور ہمارا رونا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے اللہ والے, ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے, حالانکہ وہ اللہ والے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. آپ ڈاکو تھے پہلے, جو بھی جنگلوں میں سفر کرنے کے واسطے آتے آپ ان کو لوٹ لیتے تھے, ڈاکو تھے. ایک مرتبہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے تھے, ایک قافلہ جنگل میں آیا, چند لوگ جنگل میں آئے, ان کو لوٹنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے, ان کا سامان کھینچنے کے لیے آئے. لیکن جب آئے تو کیا ہے, قافلے میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کیا ایمان والوں کا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے؟ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کا؟ جیسے ہی وہ آیت ان کے کان میں سننے آئی, اچانک دل میں ڈر پیدا ہو گیا, کہنے لگے کہ اب میرا وقت آ گیا, ایمان والے کا وقت آ گیا, اب اللہ کا ڈر میرے دل میں آ گیا, اب میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں. اور وہ ڈاکے کو چھوڑ دیا, جس کا مال لوٹا تھا دے دیا, اور اتنا توبہ کیا, اتنا توبہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ان کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیا. تو اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست جو بنے ہیں یہ توبہ کی وجہ سے بنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند آتی ہے. ایک اور اللہ والے ہیں, بشر حافی ان کا نام, بہت بڑے اللہ والے ہیں. یہ کوئی معمولی بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ چوٹی کے اللہ والے, یہ پیرانے پیر سے بھی پہلے کے اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں میں, بہت پرانے اللہ والے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کون تھے؟ آپ شرابی تھے, شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ شراب پی کر رات میں آ رہے ہیں گھر کو, راستے میں دیکھے کہ ایک پیپر, ایک کاغذ راستے میں پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ارے میرے مالک کا نام راستے میں پڑا ہوا ہے, بےدبی ہوگی, کوئی آیا تو کھل دے گا, خراب کر دے گا, بےدبی ہو جائے گی. اب ادب کرنے کے لیے اس نام کو اٹھا لیے, اس نام کو اٹھا کر چومنے کی کوشش کیے, بوسہ دینے کی کوشش کیے. اچانک دل سے آواز آئی اے بشر حافی, جس منہ سے شراب پیا ہے اس منہ سے اللہ کے نام کو کیسے چومے گا, اس منہ سے اللہ کے نام کو کیسے بوسہ دے گا؟ اچانک دل میں ڈر پیدا ہو گیا, گھر کو گئے, اس نام کو عطر لگایا اور اوپر گھر میں سجا کر ادب سے رکھ دیا اور غسل کر کے آپ سو گئے. رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہنے لگے اے بشر تو نے پروردگار کا نام کا ادب کیا, اب پروردگار دنیا والوں کو تیرا ادب کرائے گا اور تیرے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. ایک اللہ کے نام کا جو تم نے ادب کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے تجھے اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیا. وہ صبح اٹھے اور پھر اپنے حالت کے حساب سے شراب خانے کو گئے, کیونکہ عادت تھی. جب شراب خانے کو گئے, بیٹھے شراب خانے کے اندر, اب وہ شراب پلانے والا پیالہ لا کر رکھ رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ پینا دل نہیں بول رہا ہے. روز تو حالت یہ ہوتی تھی کہ شراب پی لیتے تھے اور مان کے پیتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ شراب پلانے والا لا کے سامنے پیالہ رکھ رہا ہے, پینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. دل بدل گیا. اس زمانے کے جو اللہ والے تھے ان کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ میرے بشر کے پاس, جاؤ میرے بشر کے پاس, ان کو توبہ کراؤ. اب ان کا وقت آ گیا, اب وہ اللہ والے بننے والے ہیں. اب وہ اللہ والے صبح اٹھتے ہیں اور بشر حافی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ کہاں ہے بشر. لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ اتنے بڑے اللہ والے, اور وہ شرابی کے بارے میں دیکھو پوچھتے ہیں. وہ بولتے ہیں نہیں, مجھے معلوم کرنا ہے کہاں ہے بشر. لوگوں نے کہا کہ وہ تو شراب خانے میں ہے. یہ شراب خانے کے باہر ٹھہر گئے, لوگوں کو کہنے لگے کہ جاؤ ذرا بشر کو بلا کے لاؤ. لوگ آئے, بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ جاؤ اتنے بڑے اللہ والے باہر ہیں, تم کو بلاتے ہیں. اب جب اللہ والوں کا نام سنا تو گھبراہٹ میں جلدی جلدی بھاگ کر باہر آ گئے. پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی,
ننگے پیر تھے، بھاگ کر باہر آئے، جیسے ہی وہ اللہ والے پہ نظر پڑی، وہ اللہ والے نے پلٹ کر پوچھا، اے بشر کیا ابھی وقت نہیں آیا تمہارا؟ کیا ابھی اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ بشر حافظ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا وقت آ گیا۔ وہاں ٹھہرے وہ اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ننگے پیر سے توبہ کرتے وقت تو آپ یہ معمول بنا لیے کہ جب میں توبہ کرتے وقت ننگے پیر تھا، اب مرے دم تک میں ننگے پیر رہوں گا، کبھی پیر میں چپل نہیں پہنوں گا۔ اس واسطے آپ کو حافی بولتے ہیں۔ عربی میں حافی کس کو بولتے ہیں؟ ننگے پیر والے، جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی اس کو عربی میں حافی بولتے ہیں۔ تو آپ کا نام پڑ گیا، یہ بشر حافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے نام کی اتنی عزت رکھا اور ان کی اتنی لاج رکھا کہ اس محلے میں جتنے جانور تھے ان کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دیا کہ اس راستے سے بشر چلتے ہیں اور پاؤں میں چپل نہیں پہنتے ہیں، لہذا تم یہاں راستے میں گندگی نہیں کرنا، یہ راستے میں گوبر وغیرہ نہیں کرنا، میرے ایک بندے کو میرے اللہ والے کو تکلیف ہوگی۔ جب تک بشر حافظ زندہ تھے کوئی جانور آپ کی بستی میں روڈ پر گندگی نہیں پھیلاتا تھا۔ کیا شان تھی اللہ والوں نے، دیکھو آپ، وہ توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ پلٹے اللہ کی بارگاہ میں اور سچی توبہ کی۔ توبہ کا مطلب خالی چہرے پہ مار لینا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ بولے تو چہرے پہ مار لیتے، ارے اللہ معاف کرنا، اس کا مطلب نہیں ہے توبہ۔ چہرے پہ مار لینا توبہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ ہی الندم، توبہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں شرمندگی محسوس ہونا، میں جو گناہ کیا اس گناہ پہ شرمندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، مولا میں تو شرمندہ ہوں، میں جو گناہ کیا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے، اے اللہ اب میں وعدہ کر رہا ہوں کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس وعدے کو کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور شرمندہ ہونا اور رونا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو عربی میں تو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہی ہے رجوع ہونا، پلٹنا اللہ کی طرف۔ آج ہم چہرے پہ تو مار لیے، اللہ کی طرف پلٹنا بھول گئے، اللہ کی طرف رجوع ہونا بھول گئے، رونا بھول گئے۔ اور وہ اللہ والے جو پرانے تھے، بڑے بڑے اللہ والے، ان کا حال ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے۔ غریب نواز سرکار شاہ مقام ہے حضرت کا، ہندوستان کی خطب الاقطاب ہے۔ ہندوستان میں اگر کسی کو ولی بننا ہے غریب نواز کی اجازت کے بغیر بن نہیں سکتا۔ یہ مقام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو اجمیر کو بھیجا، ہندوستان کو بھیجا، پیارے آقا کے حکم سے اشارے سے ہندوستان کو تشریف لاتے ہیں، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بولنے اور سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے، پریکٹیکل اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ہم ایک آدمی کو بدل نہیں سکتے، ایک گنہگار آدمی کو توبہ کرانے کے لیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ 90 لاکھ لوگوں کو کافر سے مسلمان بنانے کے لیے کتنی محنت وہ کی ہوں گے۔ کتنی محنت وہ کیے ہوں گے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ہر کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے۔ جب انا ساگر کا پانی روک دیا گیا، بادشاہ نے دریا کا پانی روک دیا، حال کیا ہے؟ آپ کا مرید آ کر کہتا ہے کہ حضرت انا ساگر کا پانی رک گیا ہے۔ سرکار اپنا کشکول دیتے ہیں، کٹورا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا ساگر کو جا کر کہو کہ خواجہ بلاتے ہیں، دریا کو جا کر کہو کہ خواجہ بلاتے ہیں۔ وہ مرید بھی کیسا پکا مرید تھا، وہ جاتا ہے دریا میں کہتا ہے اے دریا کے پانی، اے انا ساگر خواجہ بلاتے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ کا بلانا تھا پورا کا پورا دریا کا پانی ایک کٹورے میں آ جاتا ہے۔ یہ مقام کے رکھنے والے غریب نواز، پانی بھی جن کی باتیں سنتا ہے۔ آج ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، بچے بات نہیں سنتے، ان کا حال یہ ہے اللہ کی پوری مخلوق ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ یہ مقام پہ ہونے کے بعد بھی خواجہ غریب نواز کا حال کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے جب بھی کوئی آپ کے کمرے کے باہر سے گزرتا، آپ کے حجرے کے باہر سے گزرتا، اس کو رونے کی آوازیں آتی اور ایسا روتے تھے جیسا ایک چھوٹا بچہ روتا ہے، ویسا روتے تھے اپنی مولا کے بارے میں، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ کرتے تھے، حالانکہ وہ لوگ گناہ نہیں کیے۔ کیا لوگ تھے، گناہ بھی نہ کیے اور پشیمان رہے۔ ایسے لوگوں کو آپ آج ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتے۔ اب انہیں ڈھونڈ چلا گئے رخ زیبا
لے کر چراغ لے کے ڈھونڈتے ہوئے ایسے لوگ نہیں ملتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خشیت ان کے دل میں تھی، اللہ کا جو ڈر ان کے دل میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو پلٹتے تھے اور جو توبہ کرتے تھے، یہ سال میں ایک رات کا مسئلہ نہیں تھا، وہ روزانہ راتوں میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار میں گزارتے تھے. حضور سیدنا پیران پیر غوث سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ آج آپ کے نام سے جاری کر رہے ہیں. ہم آپ کا صدقہ کھا کے اپنے آپ کو قادری کہہ رہے ہیں ہم، اور اپنے آپ کو قادری کہلانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں ہم. جن کے نام سے آج ہم کو فخر ہو رہا ہے ان کا حال کیا ہے؟ غریب نواز سرکار کا حال، غوث اعظم سرکار کا حال. غوث اعظم سرکار کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے واسطے جو وضو بنایا تھا اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا. مطلب کیا ہے؟ راتوں میں سوتے نہیں تھے. یہ اللہ والوں کی تاریخ، اللہ والوں کی ہسٹری نہیں ہے. اللہ والے راتوں کو سوتے نہیں تھے، اللہ والے راتوں کو روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گزارتے تھے. کوئی تو قرآن پڑھ لیتے اور دو رکعت نماز میں ایک قرآن ختم کر دیتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم حنفی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا حال کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھتے، دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھتے. عشاء کی نماز ہوتے ہی 2 رکعت پڑھتے اور فجر کی اذان ہو جاتی. راتوں میں سوتے نہیں تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارتے تھے راتوں کو. یہ کیسے اللہ والے لوگ تھے محترم حاضرین کرام. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ہمارے پیروں میں آتے ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے. آپ بادشاہ تھے. ایک مرتبہ آپ اپنے محل میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک آپ کو اپنے چھت پر چلنے کی آواز آئی. آپ آ کر دیکھیں کون چل رہا ہے. اتنی رات کو، رات کا وقت تھا، دیکھیں کہ اتنی رات کو محل کے اوپر کون چل رہا ہے. دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک اللہ والے ہیں، ایک مجذوب ہیں، ایک اللہ والے ہیں جو اوپر محل کے بادشاہ کے چھت پہ چل رہے ہیں. یہ بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ اتنی رات کو تم میرے محل پہ کیا کر رہے ہو، میرے محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو. وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضرت میرا اونٹ گم گیا، اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں. ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے وہ پاگل، اگر اونٹ گم گیا تو جنگلوں میں جا کے ڈھونڈ، میرے محل کے چھت پر تجھے اونٹ کیسے ملے گا. تو وہ اللہ والے پلٹ کے فرماتے ہیں کیا ابراہیم، جب تمہارے محل کی چھت پر ایک اونٹ نہیں مل سکتا تو تم محل کے اندر بیٹھ کر اللہ کو کیسے پا سکتے ہو. اگر اللہ ہونا ہے تو نکلو باہر. اتنا اثر ہوا دل پر. ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے بادشاہت کو چھوڑ کر. اللہ کی خاطر بادشاہت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، لات مار دیا بادشاہت کو، ٹھکرا کر جنگلوں میں نکل گئے، اللہ کی بارگاہ میں نکل گئے، اللہ والوں کی صحبتوں میں نکل گئے. روتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور اللہ والوں کی صحبتوں میں رہتے تھے. 40 سال گزر گئے، تب کہیں جا کر اللہ کے ولی بن کر نکلے. محترم حاضرین کرام، آج ہم جو اللہ والوں کا نام لیتے ہیں بڑے فخر سے، شان کیا ہے وہ اللہ والوں کی؟ وہ اللہ کو ویسا منائے ہیں، وہ اللہ کو خوش کیے ہیں، وہ اللہ کو راضی کیے ہیں، وہ اللہ کو جیسا خوش کیے، اللہ کا نام جیسا لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو آج ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے. ان کو جا کر 800 سال ہو گئے، 900 سال ہو گئے. غریب نواز سرکار 850 سال ہو گئے، غوث اعظم سرکار تقریباً 900 سال ہو گئے. ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی محبت آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر زندگی گزارے. اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں مشہور اور روشن کر دیا. محترم حاضرین کرام، ہم کو بھی پلٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرنا ہے. ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں عام لوگوں کی ایک توبہ ہوتی ہے، پھر خاص لوگوں کی ایک توبہ ہوتی ہے، پھر اللہ والوں کی ایک توبہ ہوتی ہے. انسان کے مقام کے حساب سے اس کی توبہ بھی بدلتی ہے، اس کے توبہ کا مقام اور کیفیت بدلتی ہے. عام لوگوں کی توبہ تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جانا، یہ ان کی توبہ ہے. گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے یہ توبہ ہے. عام لوگوں کی توبہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور خاص لوگوں کی توبہ
اللہ کو جو بھول گئے تھے اس پر توبہ کر کر اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ. اے اللہ میں جو تجھے بھول گیا ہوں میں کیسے تجھے بھولا. وہ نمازیں پڑھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. فجر کی نماز تو پڑھ لیے, اب فجر سے لے کر ظہر تک کیا کرتے. فجر سے لے کر ظہر تک 7 گھنٹے ہیں تقریباً. یہ 7 گھنٹے ہم تو اللہ کو بھول گئے, ہم کو تو اللہ کبھی یاد آیا نہیں. اور وہ اللہ والے ایسے ہیں یہ 7 گھنٹوں میں 7 منٹ کے لیے بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے. وہ فجر سے لے کر ظہر تک اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے, اپنے دل میں اللہ کو پکارتے رہتے تھے. پھر ظہر سے لے کر عصر تک اللہ کو پکارتے, عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کو پکارتے, مغرب سے لے کر عشاء تک اللہ کو پکارتے. اللہ کی یاد میں اللہ کو پکارتے ہوئے ان کی زندگی گزرتی. اگر کبھی اللہ کو بھول جاتے تو تب توبہ کرتے, اے اللہ میں تجھے بھول گیا, کتنا بڑا گناہ ہو گیا, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج ہم اللہ کو بھول کے ہی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی ہم کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. جبکہ بندے کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا کیا, اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندے کا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے, بندے کا کام اللہ کو یاد کرنا ہے, بندے کا کام اللہ کو پکارنا ہے. اور ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ کے باقی سب کام دنیا میں کر رہے ہیں. اللہ کی یاد ایک بھول گئے ہم, ایک غفلت ہمارے دل میں آ گئی, اور ایک غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کو چھوڑ کر پورے کام ہم کر رہے ہیں. دولت کی محبت بھی دل میں ہے, ہمارے کاروبار کی محبت بھی دل میں ہے, ہمارے بزنس کی ٹینشن ہے, بیوی بچوں کی محبت ہے, گھر کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, تجارت کی محبت ہے, سب کی محبت ہے, سب کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کی محبت بھی نہیں ہے, اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے. اور وہ خاص لوگ وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اگر کبھی غفلت ہو جاتی تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے. ان کو دنیا کے فائدے اور نقصان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی یاد کو فائدہ سمجھتے اور غفلت کو وہ نقصان سمجھتے تھے. یہ اللہ والوں کی شان. حضور سیدنا پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ, آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیان کر رہے ہیں, واعظ کر رہے ہیں, اور آپ کا تجارت کا بزنس تھا, کپڑوں کا تجارت کرتے تھے آپ. سمندروں میں آپ کے کشتیاں چلتے تھے, سمندروں میں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا آپ کا. ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے کہ اے پیران پیر, آپ کی جو کشتی سمندر میں آ رہی تھی, کروڑوں کا اس میں مال تھا, وہ کشتی ڈوب گئی اور آپ کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا. پیران پیر بیان کر رہے ہیں, دل میں رت کی برابر بھی فرق نہیں پڑا. آپ بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں الحمدللہ. پیران پیر چپ کے نہیں بنے, وہ ولیوں کے شہنشاہ, ولیوں کے سردار, ولیوں کے بادشاہ چپ کے نہیں بنے. وہ ان کا دل ایسا تھا. آج ہمارا دل کیا ہے, 50 روپے اگر ہمارے روڈ پہ گر گئے کتنی پریشانی ہو جاتی. میرے پیسے گھوم گئے, 50 روپے ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. یہاں کروڑوں کا نقصان ہوا اور سن رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم کیا کرتے, مصیبت آئی تو انا للہ پڑھنا ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے, اگر کوئی مصیبت آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے وہ مصیبت نہیں تھی, اس واسطے انا للہ نہیں پڑھے. وہ انا للہ اس وقت پڑھتے, اگر اللہ کو بھول گئے تو انا للہ پڑھتے. وہ تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہیں. اب انا للہ کہاں آئے گا, دنیا ڈوب گئی, دنیا کا نقصان ہو گیا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. پیران پیر فرماتے الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آتا ہے, کہتا ہے کہ یا پیران پیر, وہ جو کشتی ڈوبی تھی وہ آپ کی نہیں تھی, وہ کسی اور کی تھی. آپ کی کشتی تو صحیح سلامت ہے, آپ کو کروڑوں کا فائدہ ہو گیا ہے. آپ پھر فرماتے ہیں الحمدللہ. سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو مرید تھے, پوچھے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. نقصان ہو گیا تو بھی آپ الحمدللہ بولے, فائدہ ہو گیا تب بھی الحمدللہ بولے, کیا بات ہے؟ پیران پیر فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ میری کشتی ڈوب گئی اور کروڑوں کا نقصان ہو گیا, میں نے اپنے دل کو دیکھا, یہ دل میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. دنیا جو چلی گئی ہاتھوں سے, پیسے جو ڈوب گئے, کروڑوں کا جو نقصان ہو گیا, جب دل کو دیکھا دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے. دل برابر اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, دل تو اللہ اللہ کر رہا ہے.
میں نے الحمدللہ کہا، پیسے آئے تو آئے، گئے تو گئے، مال آیا تو آیا، نقصان ہوا تو ہوا، فائدہ ہوا تو ہوا، دل اللہ کی یاد میں سلامت ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعریف ہے۔ اور جب میں فائدے کی خبر سنا کہ مجھے کروڑوں کا فائدہ ہو گیا، میں پھر اپنے دل کو دیکھا کہ یہ فائدہ ہو گیا بلکہ خوش تو نہیں ہو رہا ہے، میری کشتی جو بچ گئی ہے، جو کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے، دل میں کیا خوشی ہو رہی ہے؟ جب دیکھا تو دل میں کوئی خوشی نہیں ہے، دل تو برابر اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ میں نے پھر الحمدللہ کہا کہ دنیا رہے تو رہے، نہ رہے تو نہ رہے، اللہ کی یاد دل میں سلامت ہے، اللہ کا ذکر دل میں سلامت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے دل کی کیا حالت ہے ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ آج مقدر کی رات ہے نا، ہم کو اللہ سے یہ مانگنا ہے آج کی رات کہ اے اللہ میرے دل کو بدل دے تو، میرا دل جو دنیا میں لگا ہوا ہے، جو غفلت میں لگا ہوا ہے، جو پیسوں کی محبت دل میں ہے، ماں کی محبت دل میں ہے، بچوں کی محبت دل میں ہے، گھر کی محبت دل میں ہے، اے اللہ یہ سو محبتیں نکال کر تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے ولیوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ آج مقدر بدلنے والی رات ہے، ہمارا مقدر بھی ہم کو بدلنا ہے، ہمارا دل بدلنا ہے، یہی سب سے بڑی مقدر ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں شفا ملنا نہ ملنا یہ تو خیر چند دن کی زندگی ہے، بیماری آئی تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں، موت آئی تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں، مرنا تو ہے سب کو۔ نہیں بھائی آپ دعا کرو مجھے کبھی بھی بیماری نہیں ہونا، بلکہ اگر کوئی بولا چلو 100 سال تک بھی بیماری نہیں آئی، اس کے بعد تو مرنا ہے، مرنا تو ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ سے دعا کر لے کے ہمیشہ کے واسطے قیامت تک زندہ رہتا ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سب کو دنیا سے جانا ہے، جب مرنا ہی ہے تو اس مرنے والی زندگی کے لیے کیوں دعا کرنا ہے؟ یہ اللہ والوں کی توبہ بول رہا ہوں میں آپ کو، ہماری توبہ نہیں۔ ہم تو فقط دنیا کے پجاری ہیں، ہم تو فقط دنیا کو مانگتے رہتے، اے اللہ دنیا دے دنیا دے دنیا دے، میرے بچوں کو کامیاب کر دے، بچوں کی نوکری لگا دے، بچوں کی شادی کرا دے، پوتروں کی شادی کرا دے، بس یہی دھن میں ہم ہیں، یہی فکر میں ہم ہیں۔ اللہ والے کو کیا فکر ہوتی ہے؟ اللہ والے کو فکر اللہ کی ہوتی ہے۔ اے اللہ یہ دنیا آئی تو آئی، گئی تو گئی، بچے جیے تو جیے، مرے تو مرے، اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ تیرا ذکر میرے دل میں سلامت رہے، تیری یاد میرے دل میں سلامت رہے، تیری محبت میرے دل میں سلامت رہے، اے اللہ مقدر کی رات ہے، میرا مقدر اس طرح بنا دے۔ یہ دعا اللہ والوں کی دعا، وہ غفلت سے توبہ کرتے تھے، وہ غفلت سے دعا کرتے تھے، جب اللہ کو بھول جاتے تو توبہ کرتے تھے۔ آج ہم کو اللہ کبھی یاد نہیں آ رہا، نماز میں کھڑے ہو کر بھی ہم کو اللہ کا خیال نہیں رہا۔ کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، سوچ کے دیکھو۔ نماز میں کھڑے ہم، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی گھڑی وضو خانے میں چھوڑ دیا، بھول گیا، وضو بناتے بناتے گھڑی چھوڑ دیا، نماز میں آ کے ٹھہر گیا، اب نماز شروع ہوتے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ میری گھڑی کا کیا ہوتا نہیں معلوم، اگر کوئی چوری کر لیا تو کیا ہے، اگر میری گھڑی پہ پانی کوئی ڈال دیا تو کیا ہوگا، میری گھڑی خراب ہو جاتی، ارے بھائی بہت مہنگی گھڑی ہے، میں دبئی سے خرید کے لایا، سعودی سے خرید کے لایا، اب پوری نماز میں گھڑی کا خیال، گھڑی کی یاد، گھڑی کی فکر ہے۔ اللہ کی فکر تو کبھی آئی نہیں نماز میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی، زبان سے اللہ کو پکارتے ہوئے بھی، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے بھی ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں پلٹا، ہمارا دل ابھی بھی دنیا کی طرف ہے۔ ہم کیسے گنہگار، ہم کیسے گنہگار، اور وہ اللہ والے کیسے اللہ والے؟ وہ نماز میں تو اللہ کو یاد کرتے ہی کرتے تھے، نماز جب ختم ہو جاتی تو بھی اللہ کو یاد کرتے، ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اس واسطے وہ اللہ والے کے ساتھ۔ حضرت علی مرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ، حال آپ کا کیا ہے؟ کیسی نمازیں وہ پڑھ کر گزارے ہیں، کیسی نمازیں وہ پڑھ کر گئے ہیں، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم کو بھی ویسا پڑھنا ہے، ہم کو بھی وہ چیز سیکھنا ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان کو نماز پڑھو بولے تو ایسا دکھتا ہے پہاڑ بڑا اٹھا لیے، ایسا مصیبت دکھ رہا ہے اس کو، جبکہ ایمان والوں کی علامت یہ نہیں ہے، ایمان والے کی علامت تو محبت میں نماز پڑھنا ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی تو اس کو یاد کرتے رہتا بندہ، دل مسجد میں لگا ہوا رہتا اس کا، کب نماز کا ٹائم آتا، کب میں مسجد کو جاؤں، کب نماز کا ٹائم آتا، کب مسجد کو جاؤں، یہ فکر میں جو بندہ ہوتا ہے یہ اللہ والا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔
قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر، یاد رکھو آپ۔ سورج ایک بالش کے اوپر آ کے ٹھہر جائے گا، پورے لوگ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں بلا کر جگہ عطا کرے گا۔ کیا خوش نصیب بندے ہوں گے، سوچ کے دیکھو۔ اور ان 7 لوگوں میں پیارے آقا فرماتے ہیں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ باہر بھی چلے گیا، دنیا میں گیا، کاروبار کر رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس کا دل مسجد میں رہتا ہے۔ کب اذان ہوتی، کب میرا رب مجھے بلاتا، کب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی، جیسے ہی رب کی آواز آ گئی حی علی الصلاۃ، وہ کام کو چھوڑ دیتا، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آتا۔ یہ اللہ والوں، یہ اللہ والے کی علامت ہے۔ آج 5 وقت سن رہے ہم حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ارے نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، کامیابی کو آؤ، یہ کامیابی ہے سب سے بڑی، یہ کامیابی کو حاصل کرو۔ ہم کو رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا، سن رہے ہیں ہم اور کانوں پہ ہمارے اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ مولا کائنات شیر خدا، آپ کی نماز کا حال کیا ہے؟ آپ کے پاؤں میں تیر چپ گیا، جس کو بانم بولتے ہیں اردو میں، تیر چپ گیا پاؤں میں، پیر میں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، نکالنے نہیں دے رہے ہیں آپ۔ لوگ آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیے، یا رسول اللہ، علی کے پیر میں تیر چپ گیا، نکالنے نہیں دے رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر نہیں نکالے تو زہر پھیل جاتا پورے جسم میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنائے وہ اپنے صحابہ کو، کیا بنائے وہ اپنے مریدوں کو، اپنی صحبت میں رکھ کر کیسا تیار کیے ان کو۔ یہ ہوتا ہے پیر کا کام۔ پیارے آقا پیر ہیں، مریدین ہیں یہ سارے صحابہ سرکار کے، کیا بنائے ہیں اپنے مریدوں کو، دیکھو کیا پیر ہے، کیا مرید ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب علی نماز میں ٹھہرے تو تیر کو نکال دو۔ یہ بولنے کی جو ہمت پیارے آقا علیہ السلام جو بولے ہیں، یہ صحابہ کی نماز پہ کتنا بھروسہ تھا پیارے آقا۔ میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹس، میرے مریدین جو میری صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کی نمازیں عام نمازیں نہیں ہیں، وہ بڑی اعلیٰ نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ پروف پیارے آقا دے رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نماز میں ٹھہرے ہیں، پیچھے سے تیر نکال لیا گیا، پٹی وغیرہ بن دیا گیا، آپ کو نماز میں محسوس بھی نہیں ہوا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ آج ہم کو ایک مچھر بھی نماز میں کاٹا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا خیال تو کبھی آتا ہے نماز میں، اور وہ اللہ کے خیال میں کیسے لگے ہوئے ہیں، تیر کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو نماز محسوس نہیں ہو رہا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ والوں کی نماز، یہ نماز کی توفیق ملنا ہے کہ دعا کرنا ہے آج کی رات، یہ دعا مانگنا ہے۔ محترم حاضرین، مقدر کو بدلنا وہ تو دنیا نہیں مانگنا ہے، وہ تو جتنا ہے ملے گا نہیں ملے گا اللہ کو معلوم، مانگنا ہے تو یہ مانگو۔ اے اللہ ہماری نمازیں ایسی نمازیں بنا دے، مولا کائنات کی جو نماز تھی اس نماز کا صدقہ ہم کو دے دے، وہ جو تجھے راضی کیے ہیں نمازیں پڑھ کر، مولا ہم کو بھی وہ توفیق دے۔ پہلے تو نمازوں کے پابند ہونا، پھر وہ نماز کو بھی اچھی بنانا، اور ایسی اچھی بنانا کہ تیر نکال دیا گیا تو محسوس نہیں ہونا۔ کوشش کرنا ہے، یہ محنت سے ملتا ہے، یہ کوشش سے ملتا ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم سب میری طرف توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم پورے کے پورے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند آتی ہے، اور خاص طور پر جو اللہ والوں سے نسبت لے کر توبہ کرتے ہیں، اللہ کو وہ توبہ جلدی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بنی اسرائیل میں پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، 90 پر 9 قتل کیا، گنہگار آدمی ہے، کوئی نیک نہیں ہے، بڑا گنہگار، 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ اب بھی مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اتنے لوگوں کو میں مار دیا، اتنا گنہگار ہوں۔ وہ گیا ایک بڑے بستی میں، ایک حضرت تھے، ان کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ حضرت میں 90 پر 9 لوگوں کو مار دیا، کیا اللہ تعالیٰ اب بھی میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ شرم کرو، اللہ تعالیٰ
کیا تم کو مغفرت کرتا سمجھتے ہو؟ اتنے لوگوں کو تم مار دیے، اتنے بڑے گنہگار ہے، اللہ معاف نہیں کرتا تم کو؟ جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ معاف نہیں کرتا اس کو غصہ آ گیا، انہیں کیا کیا، کیسا بھی اللہ معاف نہیں کرتا، نفرت بند لوگوں کو مار دیا، اب آپ کو بھی مار دیتا ہوں، تلوار نکالے ان کو بھی مار دیا، 100 لوگوں کو مار دیا، لیکن دل میں ایک ڈر تھا، دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کا خیال تھا۔ ایک دوسرے عالم صاحب کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ حضرت میں 90 پر 9 لوگوں کو قتل کیا تھا، ایک آدمی کے پاس، ایک حضرت کے پاس گیا، انہوں اللہ توبہ قبول کرتا نہیں بولے تو ان کو بھی مار دیا، اب آپ کیا بولتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب انہوں پلٹ کے بولتے ہیں کہ یہ بولو تمہارے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ تمہارے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ وہ بندہ چیخ کے کہتا ہے کہ حضرت میرے گناہ تو اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، 100 لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے تو کم ہے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اب وہ عالم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، ان کے قریب بیٹھو، وہاں بیٹھ کر اللہ کو، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو، وہاں بیٹھ کے توبہ کرو، وہاں بیٹھ کے عبادت کرو، وہاں بیٹھ کے تم اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس واسطے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کریں تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک اللہ کے نیک بندے کے قدموں میں آ کر دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا، یہ پیارے آقا کا ارشاد ہے۔ اس واسطے اللہ والوں کی بارگاہ پہ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم اس واسطے نہیں جاتے کہ انہیں کچھ کرتے ہیں، ان کی صورت کو دیکھ کر اللہ رحم فرماتا ہے، اس واسطے جاتے ہیں۔ ان کی صورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اس واسطے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، ان کے پاس جانے سے ہم پہ، ہمارے اوپر بھی وہ رحمت برسے گی، اس واسطے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس۔ اب وہ آدمی سنا کہ فلاں بستی میں اللہ والے ہیں، ان کے پاس گئے تو گناہ معاف ہو جاتے، اب خوش ہو گیا اور خوشی میں جا رہا ہے، اپنی بستی سے نکل گیا، وہ اللہ والوں کی بستی پہ جا رہا ہے، راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا اور روح نکال گیا، مر گیا۔ ابھی اللہ والوں کے پاس گیا بھی نہیں، توبہ کرا بھی نہیں، اللہ کی عبادت کرا بھی نہیں، وہ سب کریں گے بول کے سوچا، اللہ والوں کا جانا ہے، توبہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ خالی سوچ رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، مر گیا۔ اب ادھر سے جہنم کے فرشتے آئے لینے کے لیے، کیونکہ بڑا گنہگار تھا، ادھر سے جنت کے فرشتے آئے لینے کے لیے۔ اب جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بہت گنہگار ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ گنہگار ہے، صحیح بات ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ والے کر جانے کے لیے نکلا ہے، لہٰذا اس کو جنت میں ڈالنا ہے۔ اب یہ دو فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک گنہگار کے لیے، اللہ کے دو فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا مقام ہے سوچا؟ اللہ تعالیٰ ایک تیسرے فرشتے کو بھیجتا ہے، ارے جاؤ، وہ دو فرشتے لڑ رہے ہیں، جا کر تم فیصلہ کرو۔ اب وہ تیسرا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ جہنم کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ 100 قتل کیا، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ 100 قتل کیا، صحیح بات ہے، لیکن اللہ والے کے پاس جا رہا تھا تو جنت میں ڈالنا ہے۔ اب تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لڑو مت، ایک کام کرو، زمین کو ناپ کے دیکھو، اگر یہ آدمی اس کے محلے سے قریب ہے جہاں پہ یہ گناہ کیا، اگر اپنے محلے کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دو، اگر یہ بندہ اللہ والے کے محلے کے قریب ہے، اللہ والوں کے قریب ہے تو اس کو جنت میں ڈال دو۔ اب زمین کو ناپ رہے ہیں فرشتے گنہگار کے لیے، اب جیسے ہی زمین کو ناپ رہے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، اے زمین، یہ جو بستی میں رہتا تھا اس بستی سے تو اس کو دور کر دے اور اللہ والے کی بستی کے قریب کر دے۔ حالانکہ یہ آدمی مرا تو اپنی بستی کے قریب مرا تھا اور ناپے تو اپنی بستی کے قریب رہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے توبہ کو قبول کیا، اللہ والے کے پاس جا رہا تھا، اللہ کو اتنا رحم آ گیا اس پر، جب زمین کو ناپا گیا اپنی بستی سے دور نکلا، اللہ والے کی بستی سے اللہ نے قریب کر دیا۔ اب وہ جنت کا فرشتہ لے کر جنت میں چلا گیا۔ پیارے آقا مسکراتے ہیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، کہتے ہیں کیا گنہگار تھا اور کتنا خوش نصیب تھا، اتنا گناہ کر کر بھی اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر دیا۔ کرم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے تیار ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کا کام ہی رحمان، اس کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا کام رحم کرنا ہے۔
ہمارا کام اس کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نہیں پلٹ رہے اس کی طرف. اگر ہم پلٹ گئے اس کی طرف، قسم خدا کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. محترم حاضرین، پلٹو اللہ کی طرف. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بات ہی نہیں معلوم، لیکن آتی ضرور آتی. ہم کون سی حالت میں مرتے نہیں معلوم. مرنے سے پہلے توبہ کر کے رکھنا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ایمان والے کا کام ہے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنا اور توبہ کر کے رکھنا. پیارے آقا علیہ السلام ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں پیارے آقا کہ ایک آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہے. پورا مٹی مٹی ریگستان ہے، ڈیزرٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں. پورا ڈیزرٹ ہے علاقہ، ریگستان کا علاقہ ہے. سفر پہ ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے. اچانک ایک جھاڑ کے نیچے سونے کے لیے اترا، اس جھاڑ کے نیچے لیٹ گیا. اب وہ اونٹ کہیں چلے گیا، اونٹ کو باندھنا بھول گیا، اونٹ چلے گا. جب نیند سے اٹھا تو کیا دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے. اب وہ اونٹ کے اوپر اس کا کھانا پانی جو بھی اس کو کھانا تھا وہ سب اونٹ پہ لگا ہوا تھا، اور کہیں جانا ہے تو بھی وہ اونٹ ہی اس کی سواری تھی، کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے. اب اونٹ چلا گیا. اب اچانک یہ ڈر گیا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جا کر ڈھونڈ رہا ہے اونٹ کو، پریشان ہو گیا. اونٹ کہیں نہیں مل رہا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، تلاش کر رہا ہے، اونٹ نہیں مل رہا ہے. اچانک تھک کے ہار کے پھر وہ جھاڑ کے نیچے آ کے سو گیا. اور پھر جب نیند اشار ہوئی تو اونٹ سامنے ہے اور اس کے اوپر کھانا بھی ہے پانی بھی ہے. اچانک خوش ہو گیا، اور اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان سے بولنا تھا. اور کیا بولا؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. الٹا بول دیا. بولنا کیا تھا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے بولنا تھا. وہ خوشی میں اتنی خوشی ہو گئی چونکہ موت سامنے دکھ رہی تھی. اس کو بھٹک گیا تھا، اونٹ گم گیا تھا، کھانا گم گیا تھا. اچانک جب سامنے آیا خوشی میں زبان سے نکلا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. پیارے آقا مسکراتے اور کہتے ہیں کتنا خوش ہے وہ انسان اپنے اس اونٹ کے ملنے پر اور اپنے اس کھانے کے اور پانی کے ملنے پر. کیا تم اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے؟ صحابہ فرماتے نہیں یا رسول اللہ، ہم کو اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ہم نہیں لگا سکتے اس کا اندازہ. پیارے آقا فرماتے ہیں اس آدمی کو اپنے کھانے کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، اونٹ کے ملنے پر کتنی خوشی ہوئی. ایک گنہگار بندہ جب پلٹتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا گنہگار بندہ آج میری بارگاہ میں پلٹا ہے، توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے. تو محترم حاضرین، آج کی بارگاہ میں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، تڑپنے کی رات ہے، مچلنے کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا ہے، آنسوؤں کو بہانا ہے. بس یہی کام ایک بندہ مومن کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے رب سے. جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو پہلی چیز گناہوں سے معافی. اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر رزق کی بارش فرمائے گا، رزق میں برکت دے گا. ہمارا جو رزق ہوتا ہے زمین سے نہیں نکلتا، آسمان سے اترتا ہے. وفی السماء رزقکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں جب بارش کا پانی گرتا ہے، خطرہ گرتا ہے، تو اس خطرے کے ساتھ بندے کا رزق بھی گرتا ہے. اور وہ رزق کون سی جگہ پر گرنا ہے اللہ تعالیٰ برابر وہی جگہ پر اس خطرے کو گراتا ہے. زمین اس خطرے کو چوستی ہے، اپنے اندر سے اناج کو نکالتی ہے. اور آپ تہجد کی بات دیکھو، کیسا وہ رازق ہے، کیسا کھلانے والا پروردگار ہے. ہم ہیں آندھرا میں، ہم ہیں وجے والے میں، ہم ہیں بورنچے میں، ہم ہیں چیملا پاڑو میں، آپ کے گاؤں میں، ہم ہیں دنیا کے کوسے کونے میں. ہمارا رزق کہاں نکلتا ہے ہم کو نہیں معلوم. ہمارا رزق جس دانے پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے وہ دانا کہاں نکل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ہمارا دانا تلنگانہ میں نکل رہا ہے، راجمنڈری میں نکل رہا ہے، کہاں کہاں کھیت نہیں ہے، کہاں کہاں ہمارا رزق نکل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کو برابر ہمارے منہ تک پہنچاتا ہے. جو دانہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے بیوی کے منہ میں نہیں جاتا، وہ ہمارے منہ میں اللہ ڈالتا ہے. ایک ہی ڈش ہم دسترخوان پر لے کر بیٹھے، اس میں ہماری بیوی کا کھانا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، ماں باپ کا بھی ہے، بھائیوں کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے، سب کا کھانا ایک ڈش میں لے کر ہم بیٹھے ہیں. اور جب پلیٹ میں ڈال رہے ہیں، ہمارا جو دانہ ہے ہمارے مقدر میں آ رہا ہے، بیوی کا مقدر بیوی کے پلیٹ میں جا رہا ہے. کیا فیصلہ ہے مولا کا، کیا رازق، کیسا رزق دینے والا. اس کے رزق کو سمجھ نہیں سکتے ہم کہیں دعوت پر گئے، ہم یہ سمجھے کہ میں دعوت کو جا کے کھا لیا. نہیں، ہمارے رزق وہاں لکھا ہوا تھا. اللہ ہم کو وہاں لے جا کر وہاں سے ہمارا رزق کھلا رہا ہے. کبھی کیا ہوتا، وہاں سے رزق ہمارے گھر کو آتا ہے. کوئی کھانا بیچ دیا گھر کو کہ حضرت میری طرف سے آپ کو کھانا ہے. کبھی کھانا گھر کو آتا ہے، سامنے آتا ہے. ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کون پکایا، ہم کو معلوم نہیں کہ وہ دانہ کہاں ہوگا، ہم کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے کون سے آئٹمس اللہ نے ڈالا ہے. لیکن جب ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے مقدر کا اللہ ہمارے پیٹ میں پہنچا رہا ہے. کیسا رازق ہے پروردگار. کیا اس کے رزق کو سمجھ سکتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولنے کی فرصت بھی نہیں ہے انسان کو. ارے یہ پروردگار اتنا سب میرے لیے کیا، کیا اللہ کی تعریف کرنے کا حق بھی نہیں ہے ہم کو؟ کیا ہم اللہ کو الحمدللہ بھی بول نہیں سکتے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو مجھے کھلایا. کیا اتنا بھی ہم کو بول نہیں سکتے؟ ہم کیا اتنے بھوکے ہو گئے ہم؟ آج ہمارا حال کیا، کھانا کھا رہے ہیں، ٹی وی ایک طرف لگی ہوئی ہے، ایک طرف موبائل میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بچوں سے بیویوں سے بات کر رہے ہیں. ایک وقت بھی ہم کو احساس نہیں ہوا کہ یہ رزق کہاں سے آیا. اللہ والے کا حال کیا ہوتا ہے، جب وہ رزق کو کھاتا ہے، کھاتے وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ یہ رزق کہاں سے میرے پلیٹ میں پہنچایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے انتظام کیا ہے. اور یہی نہیں، رزق تو ہمارے سامنے آ گیا، اگر ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں دیا اللہ تو کیا کر دے. رزق تو سامنے ہے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو کھاتے کیسا؟ لوگوں کو ترسنا پڑتا، کوئی کھلاؤ تجھے، میں خود کھا نہیں سکتا، کوئی کھلاؤ، ترسنا پڑتا لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. ہم اپنے ہاتھ سے اپنا نوالا اٹھاتے ہیں. یہ اٹھاتے وقت جو طاقت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ طاقت کا دینے والا کون ہے؟ ہم اپنے گھر میں پیدا کر لیے طاقت، نہیں میں میرے ہاتھ میں دے دیا یہ طاقت. کون دیا یہ طاقت؟ کھانا کھاتے وقت ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ خیال آیا کیا میرا پروردگار ہے، پہلے تو رزق کہاں سے لایا مجھے نہیں معلوم، میرے پلیٹ میں لایا ہے، پھر اس کو اٹھانے کی طاقت دیا ہے، پھر کھا لیا جب میں تو چاپنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ کئی لوگ ایسے داتا نہیں ہے، ان کو چاپنے نہیں آتا. دیکھے نا کیسے ہم کئی لوگوں کو، ہم کو طاقت دی نہیں اللہ، زبان دی. کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھے ہم ٹیسٹ نہیں آتا ان کی زبان کا، کتنا بھی کھاتے ہیں ٹیسٹ نہیں آتا. کروڑ پتی لوگ ہیں، ٹیسٹ نہیں ہے زبان پر. کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زبان میں ٹیسٹ دیا نہیں. ارے بریانی کیا اچھی بریانی، پلو ہے، میٹھا کھانا ہے، وہ کھانا یہ کھانا، سب کھا رہے ہیں، چاپ رہے ہیں، نگل لیے. نگلنے تک تو ہمارا کام تھا، نگلنے کے بعد کس کا کام ہے پھر وہاں سے؟ وہ جو کھانا ہم کھا لیے، وہ کھانے کو جتنی طاقت آنکھوں کو پہنچانا ہے برابر اتنی طاقت آنکھوں کو پہنچا رہا ہے مولا. جتنی طاقت زبان کو پہنچانا ہے برابر پہنچا رہا ہے. جتنی طاقت اس کھانے سے ہاتھ کو پہنچانا ہے برابر پہنچا رہا ہے. جتنے وٹامنس جو ہم بولتے ہیں آج، وہ جہاں پہنچانا ہے برابر پہنچا رہا ہے. اتنا سب ہم کھا لیے، پی لیے، اور پھر جو بچ گیا اللہ پھر اس کو نکال بھی رہا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. ایک بندے مومن پر صبح سے شام تک جتنے احسان اللہ کر رہا ہے، اس کو آج بندہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. آج الحمدللہ بولنے کی فرصت بھی ہم کو نہیں ہے. ہم کو توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. آج کی رات یہ بھی پلٹنا ہے کہ اے اللہ مجھے کبھی تیری رزاقیت کا احساس نہیں ہوا، تیرے کھلانے کا کبھی احساس نہیں ہوا، تیرے پلانے کا کبھی احساس نہیں ہوا. اے اللہ مجھے اس احساس سے نواز. یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے آج کی رات. اور ایک بات، جو بھی ہم دانہ کھاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر دانہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. ایک انسان اور جن ہے جو اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. ہر چیز
ایک ایک جھاڑ کا پتا اللہ کو پکارتا ہے، ایک ایک کھانے کا دانہ اللہ کو پکارتا ہے۔ صحابہ کرام حدیث میں آیا ہے جب وہ کھانا کھاتے تھے دانوں کے اندر سے تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی ان کو، وہ حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب سنتے کان لگا کر تو دانوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا کان سے ان کے کھانے کی تسبیح میں سن لیے، کیونکہ وہ بھی تسبیح میں رہنے والے لوگ ہیں تو اللہ کو تسبیح سنا رہا ہے۔ آج ہم غفلت میں کھا رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہو رہا، ایک ایک دانہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جب ہم اس کھانے کو کھا رہے ہیں یہ دعا کرنا کہ اے اللہ یہ غذا جب تک میرے پیٹ میں ہے مجھے بھی تیرے ذکر کی توفیق دے، تجھے یاد کرنے کی توفیق دے۔ کہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ توبہ تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عام لوگوں کی توبہ، ایک ہے خاص لوگوں کی توبہ، اور ایک ہے اللہ والوں کی توبہ۔ عام لوگوں کی توبہ تو یہ ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنا یہ عام لوگوں کی توبہ ہے۔ اور خاص لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ جب وہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھے بھول گیا، معاف کر دے، اب میں تجھے یاد کروں گا۔ تو عام لوگوں کی توبہ گناہوں کو چھوڑ دینا، خاص لوگوں کی توبہ غفلت کو چھوڑ دینا، اللہ کو پکارنا، یہ خاص لوگوں کی توبہ۔ اور اللہ والوں کی توبہ کیا ہے؟ دل میں کبھی اللہ کے سوا دوسروں کا خیال بھی نہیں آنا، اگر دوسروں کا خیال بھی دل میں آ گیا تو وہ توبہ کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی توبہ۔ غیر اللہ کا خیال بھی اگر ان کے دل میں آتا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خیال ان کے دل میں آتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آئی، پیسوں کی ضرورت ہے مجھے، فوراً میرا دل کہاں جا رہا ہے، خیال کہاں جا رہا ہے؟ میرے ابا ہے ان سے میں پیسے پوچھ لیتا ہوں، انہوں میری ضرورت کو پوری کر دیتے، میری امی ہے انہوں ضرورت پوری کر دیتے، میرے بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے تو جوان بچے پہ بھروسہ ہے، میرا بچہ ہے وہ میری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ضرورت آتی ہے تو مخلوق کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے پہلا خیال اس کا اللہ کی طرف رہتا ہے، یہ ضرورت آئی ہے، یہ ضرورت کا دینے والا بھی اللہ ہے، یہ ضرورت کو پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ خیال ایک اللہ والے کا ہوتا ہے۔ اگر کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ میرا خیال مخلوق کی طرف گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میرے خیال کو پھر تیری طرف پلٹاتا ہوں، یہ اللہ والے کی توبہ ہے۔ اب ہم سوچ کے دیکھنا ہم کون سے مقام پہ ہیں، ہم عام لوگوں کے مقام پہ ہیں یا خاص لوگوں کے مقام پہ ہے یا اللہ والوں کے مقام پر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح بھی ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، سالوں سال گزر گئے گناہ کرتے ہوئے، سالوں سال گزر گئے جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، لوگوں کو ستاتے ہوئے، سالوں سال گزر گئے لیکن ہم کبھی توبہ اور استغفار نہیں کیے۔ ہم کو پلٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرنا ہے۔ میں آپ کو سورہ نور کی آیت سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہارے لیے آسمان سے وہ رزق کو برسائے گا، پہلی چیز۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں برکت دے گا، وَبَنِينَ، تمہارے بچوں میں برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے جنتوں کو اللہ تیار کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنتیں اور جنتوں کے نیچے سے نہریں، ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اسی جنتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تیار کرے گا۔ بندہ ایک مرتبہ توبہ کر رہا ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ 5 چیزیں اس بندے کو عطا کر رہا ہے۔ آج ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، حضرت دعا کرو، مال میں برکت نہیں ہے، حضرت دعا کرو، تجارت میں برکت نہیں ہے، حضرت دعا کرو، زندگی میں برکت نہیں ہے، دعا کرو۔ ارے تجارت میں برکت تو نہیں، سب سے پہلا کام جو اللہ بتا رہا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اگر رزق میں برکت ہونا ہے تو اس کا کام کیا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ بچے بات نہیں سن رہے ہیں، بچوں میں برکت ہونا ہے، بچوں کو سدھارنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم سدھرنا اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے بچوں کو اللہ ہمارا فرمانبردار بنائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک توبہ کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم آج کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، پکارنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔